رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان کے مرکزی صدر طارق محمود رحمان نے یونٹ جگنا کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ یونٹ جگنا میں جدید RO سسٹم واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کیا اور رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ یونٹ جگنا کے عہدیداران کے ساتھ میٹنگ کا انعقاد کیا۔ میٹنگ میں مرکزی صدر طارق محمود رحمانی، جنرل سیکرٹری پہلوان اصغر علی رحمانی، نائب صدر حکیم عبدالجبار سمیت یونٹ جگنا کے سرپرست حاجی الیاس بھٹی، صدر حاجی محمد یوسف، حافظ محمد الیاس، سیٹھ اصغر علی، سیٹھ مزمل حسین، حاجی امجد نذیر، حافظ عثمان، سیٹھ بلال، سیٹھ عرفان اور میاں محمد اشمل نے شرکت کی۔ میٹنگ میں یونٹ جگنا کی کارکردگی کا تفصیلی سے جائزہ لیا گیا، جبکہ بازار MC ماڈل اسکول جگنا گجرانوالہ میں رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان کے دیگر یونٹس کے عہدیداران کے ساتھ کہ میرے پاس دولت زیادہ ہے اس لیے لوگوں کو میری طرف آنا چاہیے، میرے پاس عہدہ ہے اس لیے لوگوں کو میرے پاس آنا چاہیے، میرے پاس لوگوں کی زیادہ ہجوم ہے اس لیے لوگوں کو میرے پاس آنا چاہیے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں اس بات کا جواب مل گیا کہ تم میں سے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع مند ہے وہ تم میں سے سب سے بہتر ہے۔ کون بہتر ہے؟ جو سب سے زیادہ نفع مند ہے، جو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اب رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ اس دعوے کے ساتھ وجود میں آیا کہ ہم نے معاشرے میں بہتری کو لے کے آنا ہے، ہم نے لوگوں کا معیار زندگی بہتر بنانا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے لوگ؟ کیا آپ سارے لوگوں کا معیار زندگی بہتر بنانا چاہتے ہیں، یا کوئی خاص کمیونٹی ہے، کوئی خاص لوگ ہیں جن کا آپ معیار زندگی بہتر بنانا چاہتے ہیں؟ جواب اس کا یہ تھا کہ ہم شروع کریں گے اس دائرہ کار سے جو ہمارے ارد گرد ہے، اور اس دائرہ کار کو وسیع کرتے جائیں گے جہاں تک ہمارے وسائل ہمیں اجازت دیں گے۔ ہم اول خیش بعد درویش کے فارمولے پہ عمل کرتے ہوئے لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر بنائیں گے۔ اس میں رنگ، نسل، مذہب کی تفریق نہیں ہوگی۔ کوئی بھی جو ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہے اس کے لیے ہم اوپن ہیں۔ ہم یہ نہیں کہ ہم صرف برادری کی خدمت کریں گے، ہم ہر اس بندے کی خدمت کریں گے جو ضرورت مند ہے۔ اس کا ضرورت مند ہونا ضروری ہے، لیکن جب وہ ضرورت مند ہمارے وسائل کے مطابق ہمیں اجازت ہو جائے گی، ہمارے وسائل اجازت دے رہے ہوں گے، تو پھر ہم اس بندے کی خدمت کے لیے، اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہم سارے کے سارے حاضر ہیں۔ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ اب معیار زندگی کو جب بہتر بنانے کی بات ہے تو پھر کوئی سسٹم بھی تو ہونا ہوگا نا، کیسے معیار زندگی کو بہتر بنایا جائے۔ لوگوں نے ریسرچ کی ہے اس پہ کہ معاشرے میں جب آپ لوگوں کا معیار زندگی بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ سٹیپس لینا پڑتے ہیں۔ ہم نے بھی اسی سے رہنمائی لی۔ وہ سٹیپس کیا ہیں؟ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں میں یہ شعور بیدار کرنا شروع کر دیں کہ وہ اپنے آپ کو پہچان لیں، اپنی صلاحیتوں کو پہچان لیں، جو ان کے اندر استطاعت ہے، جو ان کے اندر کام کرنے کی صلاحیت ہے، اگر انہیں اس صلاحیت کا پتہ چل جائے اور وہ اس کے مطابق کام کرنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے آپ نے ان کا معیار زندگی بہتر بنا دیا۔ اب اچھا جی چلیں اس کے لیے کیا کیا جائے؟ رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ یہ کہتا ہے کہ ہم سب سے پہلے لوگوں کو موٹیویٹ کر کے انہیں کہتے ہیں کہ آپ بک اپ کرتے ہیں کہ آپ کسی سے کمتر نہیں ہیں، آپ میں صلاحیت موجود ہے۔ میں کئی دفعہ مثال سنا چکا ہوں کہ شیخ سعدی نے ایک حکایت بیان کی ہے کہ ایک شیر جو ہے اس کا بچہ، شیر کا بچہ ایک گڈریے نے پال لیا۔ اب وہ گڈریا جو ہے جب اس نے شیر کا بچہ پالا تو وہ بھیڑوں کا دودھ پیتے پیتے بڑا ہوا،
وہ انہی بھیڑوں کے ساتھ کھیلتا تھا، انہی کے ساتھ جنگل میں جاتا تھا، انہی کے ساتھ گھاس کھاتا تھا۔ ایک دن ایک شیر نے دیکھا، جب وہ شیر کا بچہ جوان ہو گیا، اس شیر نے بڑی شرم محسوس کی کہ یہ شیر ہے جس کو بھیڑیں ٹکرے مار رہی ہیں۔ وہ کسی طرح گھیر گھار کے اس کو چشمے پہ لے گیا، صاف پانی کے چشمے پہ لے جا کے اس نے کہا کہ اس کو دیکھو، آپ آئینے میں اپنی شکل تو دیکھو ذرا۔ دیکھی، اس نے کہا تم میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس نے کہا اگر فرق نہیں ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ میں صرف آواز نکالتا ہوں اور اس آواز کے خوف سے بھیڑوں کی جان نکل جاتی ہے، اور تم ان کے ساتھ پھر رہے ہو اور ان کو پرواہ نہیں ہے۔ نتیجہ انہوں نے یہ نکالا کہ اس کو اپنی صلاحیتوں کی پہچان نہیں ہے اور اس کو اپنی صلاحیتوں کی پہچان ہے۔ اسی لیے تو فرمایا نا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب پہلا سبق جو ہم پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں۔ آپ سمجھ لیں کہ معاشرے میں آپ کسی سے صلاحیتوں کے حوالے سے کمتر نہیں ہیں۔ اللہ نے آپ کو ان تمام صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے جن کے ساتھ باقی لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ معاشرے نے جو آپ کے لیے رویہ اختیار کیا یا جو ماحول دیا، اس ماحول میں رہتے ہوئے آپ کی کچھ صلاحیتیں دب گئیں اور کچھ باقی لوگوں کے لیے ماحول اس طرح کا بن گیا کہ ان کی صلاحیتیں ابھر کے سامنے آ گئیں۔ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ان لوگوں کو جو اس وجہ سے بیچارے محرومی کا شکار ہیں، ان کی اس محرومی کو ختم کرنا ہے، ان کے لیے وہ مناسب ماحول مہیا کرنا ہے جس میں ان کی ساری صلاحیتیں ابھر کے سامنے آ سکیں۔ اچھا، اور معیار زندگی کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ ایک نے بندے نے اپنے آپ کو پہچان لیا، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو، ابھی پہچان تو لیا کہ مجھ میں یہ صلاحیتیں ہیں، لیکن آتا جاتا کچھ نہیں۔ دوسرا جو طریقہ بتاتے ہیں، جو لوگ اس حوالے سے ریسرچ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو ہنر سکھائیں۔ جب آپ لوگوں کو ہنر سکھائیں گے تو وہ ہنر سیکھ کے ایک تو وہ روزگار سیکھیں گے، دوسرا ان کے اندر اعتماد آئے گا۔ معیار زندگی آپ کا بہتر تب ہونا ہے جب آپ کے اندر معیار ہوگا، جب آپ معاشرے کے چیلنج کو قبول کرنے کے قابل ہوں گے، جب آپ کو یہ ڈر، یہ خوف نہیں ہوگا کہ میں باہر نکلوں گا تو میں تو رل جاؤں گا۔ آپ کو یہ ہوگا کہ میں باہر نکلوں گا تو جتنے میرے کمپٹیٹر ہیں، جتنے میرے مقابلے میں آئیں گے، میں ان میں سے کسی سے کمتر نہیں ہوں۔ مجھے لکھنا پڑھنا بھی آتا ہے، مجھے بات کرنی بھی آتی ہے، اور میں ہنرمند بھی ہوں۔ یہ اسکل والی جو بات ہے، جو ہنر والی بات ہے، جو آج بھی ہم نے دہرائی کہ جو ہماری بچیاں ہیں، اور بچیاں ہمارا زیادہ ولنریبل طبقہ ہے، ان کو زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ ان کی صلاحیتوں کو ہم پوری طرح استعمال نہیں کر پا رہے۔ ان کو جب ہم ہنر سکھاتے ہیں تو وہ اس معاشرے کے اندر مقابلے کی فضا میں زندہ رہنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ اور کیا ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر اعتماد آ جائے؟ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کی جو سنگت ہے وہ پازیٹیو لوگوں کی ہونی چاہیے۔ آپ نیگیٹو لوگوں سے ہٹ جائیں، جو روز آپ کو یہ کہتے رہتے ہیں یار تیرے تے پلی کچھ نہیں ہے، تیرا تے حال ہی کوئی نہیں، تو نہیں مقابلہ کر سکتا۔ آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں جو آپ کو یہ کہتے ہیں ماشاءاللہ یار آپ میں کس چیز کی کمی ہے۔ فلاں لوگ، اگر 4 لوگ جو ہیں وہ آگے نکل گئے ہیں تو آپ ان سے پیچھے نہیں رہ سکتے، تھوڑی ہمت کریں، قدم لیں۔ جب آپ پازیٹیو لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کے اندر کی صلاحیتیں ابھر کے مزید بہتر انداز میں سامنے آتی ہیں۔ بات کرنے کا ہنر سیکھیں، کر کے
ہم اپنی بات کو، کیونکہ ہمارے اندر حوصلہ نہیں ہوتا، ہم اپنی بات پوری پہنچا نہیں سکتے. اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کریں کہ جب مجھے موقع ملے گا تو میں پورے تندہی کے ساتھ اپنا موقف پیش کر سکتا ہوں. اس پہ محنت کریں. جب آپ اپنا موقف پیش کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو آپ کے اندر وہ اعتماد ہوگا. آپ کو کہیں بھی کھڑا کر دیں، آپ اکیلے ہی بہت سارے لوگوں پہ بھاری ہیں. رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ یہ ساری آپ کی تربیتیں کرتا جا رہا ہے غیر محسوس طریقے سے. نیگیٹو بات کو، ناکامی کو مد نظر نہ رکھیں. فلاں نے بھی یہ کیا تھا، ککھ نہیں بنیا اس کا. یہ یاد رکھیں کہ فلاں نے تھوڑا سا قدم لیا تھا تو آگے اس کی پٹڑی، ریل جو ہے وہ پٹڑی پہ چڑھ گئی، وہ سفر چل پڑا، اس نے کامیابی حاصل کی. میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میرے پاس 2 سال پہلے ایک برخوردار آیا، کہتا ہے میں گورنمنٹ جاب کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کیا کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے میں نے BA کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کچھ آتا ہے، ہنر سیکھا ہوا ہے؟ کہتا ہے نہیں. میں نے اسے کہا شارٹ ہینڈ سیکھ لے، یہ ہنر ہے. اسی کے ذریعے میسج بھی جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے کہ جن کی کوالیفیکیشن بہتر ہے وہ یہ کام بھی سیکھ لیں. سمپل BA کچھ نہیں فائدہ دے رہا آپ کو. آپ ایک ایوریج اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ایکسٹرا آرڈینری اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، غیر معمولی نمبر نہیں ہیں آپ کے. آپ نے شارٹ ہینڈ سیکھی. وہ بچے کو میں ابھی گائیڈ کر رہا ہوں، اس نے شارٹ ہینڈ شروع کی اور سال سے پہلے وہ آج ریڈر ہے سیشن جج کا. اس نے مجھے کچھ نہیں کرنا پڑا. میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کی سفارش نہیں کی کسی بھی موقع پہ. اس نے دوسرا تیسرا اس کا ٹیسٹ تھا، وہ آگے نکل گیا. لیکن اس نے سیکھا. بجائے اس کے کہ سہارے تلاش کرے، اپنے اندر کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. کامیابی کو فوکس کریں. وہ ایک پروفیسر صاحب پڑھا رہے تھے نا، ان کے سامنے ایسا ہی شیشے کا ایک بڑا جار ان نے اپنے سامنے رکھا اور اس کو چھوٹے چھوٹے جو گولف کے بال ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھرنا شروع کیا. ایسے ہی مجمع بیٹھا ہوا تھا، 2 منٹ نہیں لگے، 1 منٹ بعد ہی وہ جار بھر گیا. سب نے کہا کہ بس کرے پروفیسر صاحب، یہ بھر گیا ہے. انہوں نے کہا بھر گیا ہے. ان کے پاس پڑا ہوا تھا ایک تھیلا، ان نے نکالا، اس میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے. ان نے اس میں ڈالنا شروع کیے. وہ کنکر پھسلتے ہوئے بالز کے ساتھ اپنی جگہ بناتے ہوئے فل ہو گئے. اب کسی نے کہا جی اب تو گنجائش نہیں رہی. میں نے کہا چلے ایسا ہی ہوگا. ان نے تیسرا تھیلا نکالا، اس میں ریت تھی. وہ ریت تھوڑی تھوڑی ان نے ایڈجسٹ کی، وہ بھی ہو گئی. اب آواز آئی کہ جناب اب گنجائش نہیں ہے. ان کے ہاتھ میں کافی کا کپ تھا، ان نے وہ انڈیلا، وہ بھی ایڈجسٹ ہو گیا. انہوں نے کہا واہ جی واہ، کمال ہو گئی ہے. اب جب واہ واہ آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ جار جو ہے، یہ شیشے کا جار آپ کی زندگی ہے. جب آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، یہ خالی ہے، تب بھی آپ کی سانس چل رہی ہوتی ہے، سوچ چل رہی ہوتی ہے، اور وہ سوچ آپ کو زندہ رکھے ہوئے ہے. اور یہ جو آپ کے بالز ہیں، یہ آپ کی زندگی کی وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر آپ کا گزارا نہیں. یہ آپ کی فیملی ہے، آپ کی جاب ہے، آپ کا ٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ کی تنظیم ہے، آپ کے وہ لوگ ہیں جن کے بغیر آپ کمی محسوس کرتے ہیں. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں، یہ آپ کے باقی ارد گرد کے لوگ ہیں جن کو آپ نے مل لیا تو بلے بلے، نہ ملے تو بھی گزارا ہو گیا. اور باقی سارا سٹف ریت ہے. اگر جو بھی آئے اس کو آپ اہم اہمیت دینا شروع کر دیں، ریت سے زندگی کو بھر لیں گے تو بالز نکل گئے، پیبلز کے لیے گنجائش نہیں رہی. لیکن اگر بالز کو پہلے رکھ لیں گے، آپ کو پتہ ہو
آج جو ہم نے بات کی، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے جو ٹائم نکالنا ہے یہ اصل میں ٹرسٹ جو ہے، ٹرسٹ کا یونٹ میرے لیے بال کی اہمیت رکھتا ہے، اس کو نہیں میں چھوڑ سکتا، اس کو میں نے اس کی جگہ پہ رکھنا ہی رکھنا ہے، اگر نہیں رکھوں گا تو پھر میری حالت ریت والی ہو جائے گی، اس کو نہیں چھوڑنا۔ تو کسی نے کہا کہ جناب یہ باقی چیزیں تو سمجھ آ گئی، کافی کدھر گئی؟ وہ پروفیسر صاحب نے بڑی کام کی بات کی، انہوں نے کہا زندگی کتنی ہی بھری ہوئی کیوں نہ ہو، وہ ریت سے بھری ہے، وہ پیبل سے بھری ہے، بال سے بھری ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے، پھر بھی جب بھی آپ چاہیں نا اس خیر کے کام کی گنجائش نکل آتی ہے، جس خیر کے کام کے لیے آج آپ اور میں بیٹھے ہیں، اس کی گنجائش پھر بھی موجود ہے۔ آپ نے صرف یہ کرنا ہوتا ہے، آپ نے ہمت دکھانی ہوتی ہے کہ میں نے اس ارادے کو جو ہے وہ چھوڑنا نہیں ہے، اس ارادے کو جو ہے وہ میں نے لے کے چلنا ہے، اور کوشش یہ کیجئے کہ بجائے اس کے کہ آپ اوروں کی طرف دیکھیں، دیکھنا کدھر ہوتا ہے؟ اب آپ اور میں اگر یہ سارے بلب بند ہو جائیں تو کدھر دیکھیں گے؟ اس روشنی کی طرف دیکھیں گے جہاں سے روشنی پھوٹ رہی ہوگی۔ روشنی بن جائیں، امید بن جائیں، جب آپ روشنی بن جائیں گے، امید بن جائیں گے، اور بالخصوص ضرورت مندوں کی امید بن جائیں گے، تو پھر لوگ آپ کی طرف دیکھیں گے، آپ کو اپنے کسی کام کے لیے لوگوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں چونکہ بہت لمبی گفتگو کرنا نہیں چاہ رہا تھا، میرا خیال تھا کہ آج ہم صرف ایک ٹاپک پہ بات کریں گے کہ لوگوں کا معیار زندگی بہتر کرنے کے لیے آپ نے اعتماد دینا ہوتا ہے انہیں، اور اعتماد آتا کیسے ہے؟ اس کے اور بھی طریقے لکھے ہوئے ہیں، لیکن جو موٹی موٹی باتیں 3 4 5 میں نے آپ کو بتائیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم انہی کو لے کے چلیں۔ اللہ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔